السلام علیکم ناظرین، گرد و پیش رضی کے ساتھ. اور کل آپ نے دیکھا تھا کہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں بڑی طویل سماعت ہوئی جس میں عمران خان صاحب نے معافی مانگنے سے انکار کیا، جس کے بعد عدالت عالیہ نے یہ فیصلہ دیا کہ عمران خان صاحب پر فرد جرم عائد کی جائے گی، اور فرد جرم کے لیے 22 ستمبر کی تاریخ جو ہے 15 روز کے بعد انہوں نے کہا کہ فرد جرم عائد کی جائے گی. تو 22 ستمبر کی تاریخ اس کے لیے مقرر ہوئی. تو 22 ستمبر کی تاریخ جب مقرر ہوئی تو بہت سارے لوگ یہ نہیں جانتے کہ 22 ستمبر کی کوئی اور اہمیت بھی ہے. کچھ لوگ جانتے ہیں کہ اس روز کچھ اور فیصلے بھی ہونے والے ہیں، کچھ اور اہم فیصلے اس روز متوقع ہیں، اور 22 ستمبر کی تاریخ محض اتفاق ہے عدالت کی جانب سے یا اس کے پیچھے کوئی اور معاملات ہیں، یہ ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ معاملات چونکہ عدالتی ہیں. لیکن دوسری جانب 22 ستمبر کو کیا ہونے جا رہا ہے اور 22 ستمبر کی کیا اہمیت ہے، اس میں جو لوگ نومبر کی باتیں کر رہے ہیں، جو لوگ نومبر کا انتظار کر رہے ہیں اور نومبر کی تقرری کا ذکر کر رہے ہیں، وہ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ 22 ستمبر کو کچھ معاملات ایسے ہیں جو پائپ لائن میں آنا شروع ہو جائیں گے. 22 ستمبر وہ تاریخ ہے کہ اس سے کچھ دن پہلے یا اس کے کچھ دن بعد جو ایک سمری ہے نئے آرمی چیف کی وہ جانے والی ہوگی، صدر مملکت تک پہنچنے والی ہوگی. اور وہ سمری کا طریقہ کار بہت سے لوگوں کو معلوم ہے، بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم. اور وہ سمری کا طریقہ کار یہ ہے کہ آئین کے آرٹیکل 243 کی کلاس 3 کے تحت جو صدر ہیں وہ وزیر اعظم کی سفارش پر آرمی چیف کا تقرر کرتے ہیں. اور وزیر اعظم اس کی سفارش کیسے کرتے ہیں، وزیر اعظم کو یہ ساری چیزیں کیسے آتی ہیں، کیونکہ GHQ سے جو ایک سینئر جرنیل ہیں جو پائپ لائن میں جرنیل ہوتے ہیں، ظاہر ہے آرمی میں تقرریاں جو ہیں وہ خاص میرٹ کے تحت ہوتی ہیں اور اس میں ایک طریقہ کار موجود ہے. سینئر جرنیل جو ہیں ان کے ناموں کی فہرست، ان کی ذاتی فائلیں، یہ سارا کچھ جو ہے یہ وزارت دفاع کی جانب سے یہ سارا کچھ تیار کر کے بھیجی جاتی ہیں، GHQ کی جانب سے وزارت دفاع کو بھیجی جاتی ہیں، اور پھر وزارت دفاع جو ہے وہ پھر ان میں سے سکروٹنائز کرتے ہیں معاملات کو، اور پھر جانچ پڑتال کے بعد وہ وزیر اعظم کو ان میں سے کچھ نام پیش کرتے ہیں. جو ٹاپ کے 5-7 نام ہوتے ہیں وہ ٹاپ کے نام وزیر اعظم تک پہنچ جاتے ہیں. 1972 سے دلچسپ بات ایک اور بھی ہے کہ پاکستان میں 1972 سے لے کر اب تک جو 10 آرمی چیف جو ہیں ان کی تقرری ہوئی ہے، ان 10 میں سے 5 آرمی چیف جو ہیں ان کا تقرر مختلف ادوار میں اتفاق یہ ہے کہ موجودہ وزیر اعظم جو ہیں شہباز شریف صاحب، ان کے بھائی نواز شریف نے کیا. اور نواز شریف صاحب نے یعنی 10 میں سے 5 آرمی چیف جو تھے وہ نواز شریف صاحب کے ادوار میں مقرر کیے گئے. اور ہر مرتبہ جب آرمی چیف کا تقرر ہوتا تھا تو کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی تھی کہ نواز شریف صاحب کی کوشش ہوتی تھی کہ میں اپنی پسند کا آرمی چیف لے کر آؤں، اور اس میں پھر چھان پھٹک کے بعد وہ پھر جن کا بھی تقرر کرتے تھے اتفاق یہ ہے کہ معاملات پھر ان کے اگینسٹ ہی جاتے تھے، اور ہر آرمی چیف کے ساتھ پھر ان کی محاذرائی بھی ہوئی اور اس کے نتیجے میں ان کے اقتدار کا بھی خاتمہ ہوا، اور پھر انہیں جلا وطنی بھی اختیار کرنی پڑی اور گرفتاری بھی ہوئی ان کی. اب اس وقت جو کچھ نام زیر بحث ہیں وہ بہت دلچسپ بات ہے کہ اس وقت کون سے نام زیر بحث ہیں. ہم جو بار بار نام سن رہے ہیں وہ ہم سن رہے ہیں جنرل فیض حمید صاحب کا نام سن رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کی تقریروں کے ذریعے یہ نام جو ہے زیادہ متنازع کیا گیا. اور عمران خان صاحب نے یہاں تک کہا کہ جی محب وطن جرنیل کا تقرر جو ہے وہ ہونا چاہیے. تو اس پر پھر سوالات آئے کہ کیا جرنیلوں میں کی حب الوطنی پر بھی شبہ کیا جا سکتا ہے، اور اس پر آرمی کی جانب سے آپ کو معلوم ہے کہ بڑا شدید رد عمل آیا تھا. اس وقت جو سینئر موسٹ جرنیل ہیں وہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر ہیں، وہ سب سے سینئر ہیں، اور اس وقت وہ DG وہ بھی رہے، DG ملٹری انٹیلیجنس بھی رہ چکے ہیں، اور مختصر وقت کے لیے وہ ISI کے سربراہ بھی رہے تھے. عاصم منیر صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی جگہ پھر جنرل فیض حمید نے لی تھی، وہ 8 مہینے کے لیے وہ رہے، اور ان کے بعد پھر جنرل فیض حمید جو تھے ان کا تقرر کیا گیا، اور وہ ISI کے سربراہ بنے تھے فیض حمید صاحب.
پھر ایک اور نام جو ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد کا ہے، جو کور کمانڈر راولپنڈی بھی رہ چکے ہیں، اور جو آرمی چیف کے جو قریبی دوست جن لوگ ہیں، یا جن پر کہا جا سکتا ہے کہ انہیں اعتماد ہے، قابل اعتماد لوگ جو ہیں، ان میں ظاہر راولپنڈی کور کا جو بھی سربراہ ہوتا ہے، وہ جو بھی ہیڈ ہوتا ہے راولپنڈی کور کا، وہ آرمی چیف کے بااعتماد لوگوں میں سے ہوتا ہے، کیونکہ یہی وہ کور ہے جس نے موو کرنا ہوتا ہے کسی بھی ہنگامی صورتحال میں۔ پھر لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس صاحب ہیں، وہ اس وقت چیف آف جنرل سٹاف کے عہدے پر کام کر رہے ہیں، اور وہ راولپنڈی کور کی کمان بھی کر چکے ہیں۔ یہ ایک پلس پوائنٹ ہوتا ہے جس نے راولپنڈی کور کی کمان کی ہوتی ہے، اور آرمی چیف کے یہ بھی بااعتماد ساتھی ہیں۔ پھر لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر ہیں، جو گجرانوالہ کے کور کمانڈر ہیں، اور یہ بھی مضبوط امیدواروں میں شامل ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان میں سے کون آرمی چیف ہوگا، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اس بات پر اصرار کر رہے ہیں کہ شاید باجوہ صاحب جو ہیں وہ ایکسٹینشن لے لیں گے، اور باجوہ صاحب جو ہیں وہ، حالانکہ باجوہ صاحب بار بار کہہ چکے ہیں، چیف آف آرمی سٹاف قمر جاوید باجوہ صاحب یہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ میں ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتا، لیکن اس کے باوجود بعض لوگ یہ اصرار کرتے ہیں کہ باجوہ صاحب نے ایکسٹینشن لینی ہے اور باجوہ صاحب اگلے آرمی چیف ہوں گے۔ وہ آرمی چیف نہ بھی ہوئے تو اگلا آرمی چیف بہرحال ان کا قابل اعتماد آدمی ہی ہوگا، جس کو وہ تقرر کریں گے، جس کی وہ تعیناتی کریں گے، وہ بہت سوچ سمجھ کے یہ فیصلے کیے جاتے ہیں، سو وہ ان کا قابل اعتماد ساتھی ہی ہوگا۔ سو یہ وہ ڈیٹیں ہوں گی جن میں عمران صاحب کی کہانی جو ہے وہ، عمران خان کی کہانی ختم ہونے والی ہوگی، اور پھر اگر فرد جرم عائد ہوتی ہے، پھر ان کا ٹرائل شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد انہیں نااہل قرار دے دیا جاتا ہے، تو پھر عمران خان صاحب عدالتوں میں چکر لگائیں، جو مرضی بھی کریں، یہ پھر وہ جانیں اور ان کا مستقبل جانیں۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ آنے والے دن جو ہیں بہرحال وہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ سیلاب اپنی جگہ، ملک میں ضمنی الیکشن کا التوا اپنی جگہ، یہ سب خبریں اپنی جگہ، لیکن آنے والے دنوں میں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، اس کا فیصلہ تو آنے والا وقت ہی کرے گا۔ ناظرین کرام، گرد و پیش رضی کے ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں۔ دوبارہ ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔